اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو یقیناً آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ 16واں پارہ ہے، سورہ کہف کی باقی آیتیں ہیں اس میں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے محفل میں کوئی تقریر کر رہے تھے، کسی نے موقع سے سوال کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے، کیا اس روئے زمین میں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہو کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب میں کہہ دیا، اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے اللہ اعلم وفوق کل ذی علم علیم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ سے بھی بڑا علم والا موجود ہے، اس کا علم کچھ اور ہے، آپ کا علم کچھ اور ہے۔ آپ کا علم ظاہری علم ہے، حضرت خضر کا علم باطنی علم ہے، علم لدنی ہے۔ اب یہ سکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مجمع البحرین، دو سمندروں کے سنگم کے پاس، بحر احمر کے پاس ایک جگہ میں پہنچیے، وہاں آپ کو ہمارا بندہ ملے گا۔ اللہ کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر نکلے، وہاں سے یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر نکلے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جانشین بھی بنے ہو۔ بہرحال مختصر وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ان کے پاس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ شروع میں ہی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو ہے انک لن تستطیع معی صبرا، میرا علم کچھ اور ہے، آپ کا علم کچھ اور ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باقاعدہ جو ہے اللہ اگر چاہا تو میں یقیناً آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کچھ معاہدے ہو گئے۔ معاہدے کے بعد معاہدے میں یہ بات بھی طے ہوئی، حضرت خضر نے کہا اگر تم میری پیروی کرو گے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ پہلی شرط رکھی گئی، آپ کو صرف دیکھتے جانا ہے، صبر کے ساتھ خاموش رہنا ہے، وہاں سوال نہیں کرنا آپ۔ حضرت موسیٰ بولے ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اسی بات کے ساتھ آگے بڑھے، ایک کشتی میں سوار ہوئے دونوں۔ کشتی صحیح سالم تھی۔ کشتی میں سوار ہونے کے ساتھ حضرت خضر نے کشتی کا ایک حصہ، ایک لکڑے کا ٹکڑا نکال دیے، عیب دار بنا دیے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام بولے کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ کشتی والے ہم لوگوں کو بغیر کسی اجرت کے لے کے جا رہے ہیں، ہم پر ان کا احسان ہے، آپ نے ان کے ساتھ اس طرح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے میں شروع سے ہی بولا آپ کو، آپ جو ہے درمیان میں سوال نہیں کرنا، خاموش رہنا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ٹھیک ہے میں خاموش رہتا ہوں۔ پھر آگے بڑھے، اتنے میں ایک بچہ جو ہے کھیل رہا تھا، حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور اس کو جو ہے جان سے مار دیے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کہا کہ تم نے ایک معصوم بچے کی جان آپ نے لے لی، کوئی قصور بھی نہیں تھا اس کا،
اس بچے کو آپ جان سے مار دیے۔ بہرحال یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا، وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا میں شروع سے ہی بولا آپ صبر نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یہ جو ہے آخری چانس ہے، یہ بار عذر قبول کر لیجئے، میں آئندہ سوال نہیں کروں گا، آئندہ اگر سوال کیا تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھے، ایک بستی میں گئے، وہ بستی والے جو ہے بڑے کنجوس نکلے، مہمان نوازی نہیں کیے، بھوک لگی، کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، لوگوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ ہوا، کوئی کھلانے پلانے تیار ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض تھے بستی والوں پر۔ اتنے میں حضرت خضر نے دیکھا ایک دیوار گرنے جا رہی ہے، حضرت موسیٰ سے بولے آؤ دونوں مل کر یہ دیوار ٹھیک کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، بولے یہ بستی والے کنجوس لوگ، یہاں کے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیے، ہم ان کی دیوار کو ہم کیوں ٹھیک کریں؟ حضرت خضر نے کہا میں آپ سے شروع میں ہی بولا ہوں، آپ جو صبر نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ، ہمارا علم کچھ اور ہے، تمہارا علم کچھ اور ہے۔ آخر کار دیوار ٹھیک کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان یہیں سے جدائی، اس کے اوپر میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب رہا یہ 3 واقعہ جو پیش آیا، جانے سے پہلے اس کی تفصیل سن لو۔ رہا مسئلہ، پہلی چیز کشتی جس میں ہم سوار ہوئے، عیبدار ہم نے کر دیا، ایک تختہ نکال دیے، اس لیے کہ جس جگہ ہم جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، اس کے نوکر چاکر جو ہیں ہر وہ کشتی جو صحیح سالم ہے اسے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ اب یہ کشتی مسکینوں کی ہے، مزدوری کرنے والے، روزانہ گزارا اسی پر چل رہا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ پوری کشتی ظالموں کے ہاتھ میں چلی جائے، ذرا عیبدار کر دیا تاکہ وہ لوگ عیبدار کشتی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، چھوڑ دیں گے، مسکینوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اب رہا مسئلہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ رہا وہ مسئلہ کہ چھوٹا بچہ جس کو تم نے دیکھا، جس کو ہم نے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اصل میں اس کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ یہ بچہ آئندہ چل کر کے اللہ کے علم کے مطابق سرکش بنے گا، کفر میں آج سے آگے بڑھے گا، ماں باپ کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اللہ کے علم کے مطابق جو ہے آئندہ چل کر یہ ماں باپ کے لیے بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق میں نے اسے ختم کر دیا۔ تم اس پر صبر نہیں کر سکے۔ تیسرا معاملہ، جس دیوار کو ہم نے ٹھیک کیا تھا، اصل میں وہ دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ بچے بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں، اور اس کے علاوہ ان کے ماں باپ جو ہیں بڑے نیک اور صالح تھے۔ اللہ چاہ رہا تھا کہ ماں باپ کی صالحیت کا اثر ان کے بچوں کو پہنچے۔ ماں باپ صالح تھے اور بچے یتیم تھے، بالغ ہونے کے بعد اس زمانے کے حساب سے خزانہ حاصل کر لیں۔ اگر وہ دیوار کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، وقت سے پہلے کوئی ظالم اٹھا لیتا، یتیم بچوں کا نقصان ہو جاتا، اس لیے ہم نے یہ کام کیا۔ رہا مسئلہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہم نے کیا۔ آپ کا علم ظاہری علم، ہمارا علم باطنی علم، دونوں کے علم میں زمین آسمان کا فرق۔ جب کشتی میں سوار ہوئے اس وقت ایک چڑیا جو ہے سمندر سے ٹھونک مار کر کے پانی پی رہی تھی۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ میرا اور آپ کا علم اتنا ہی ہے جتنا ایک سمندر سے ایک چھوٹا سا پرندہ جو ہے چونچ سے کتنا پانی لے رہا ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہم سب کا علم اتنا ہی ہے جتنا ایک پرندہ اپنے چونچ سے سمندر کا پانی پی رہا تھا۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، اللہ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حضرت خضر کا علم کچھ اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا علم کچھ اور ہے۔ روئے زمین میں ہر عالم سے بڑھ کر ایک بڑا عالم ہوتا ہے۔ کوئی ہم دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پورے مدراس میں، پوری دنیا میں ہی بڑا عالم ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، وفوق کل ذی علم علیم۔ ہر ایک کو اللہ صلاحیت الگ الگ دیا ہے، اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کرنا۔ یہاں ایک اور ایک بات ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہیں،
قرآن کی روشنی میں کسی کی وفات، کسی کی زندگی آج تک باقی نہیں ہے، ہر ایک کی وفات ہو گئی ہے جو ہم سے پہلے تھے۔ انک میت و انہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ خاص کر صوفی حضرات سمجھتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہیں، جنگلوں میں بھٹکتے ہیں، بھٹکنے والوں کا راستہ جو ہے بتاتے ہیں، یہ سب غلط باتیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، کسی کو اللہ تعالیٰ اتنی لمبی زندگی نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے، آج کا زمانہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وقت مقرر رکھا، سب کی وفات ہو جاتی۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خضر کی وفات کو تسلیم کرنے سے بے دینی کا دروازہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت خضر کی حیات کو مانتے ہیں تو خرافات، قصے، کہانیاں لوگوں نے بہت لکھا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے جس طرح حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، اسی طرح خضر علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں رہے، ان کی بھی وفات ہو گئی ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں ذوالقرنین ایک انصاف پسند بادشاہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے اسے حکومت دی، سلطنت دی، اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں اس نے انصاف کو عام کیا، ظلم کو ختم کیا، ظالموں کے خلاف اس نے جو ہے آواز اٹھائی اور ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ ذوالقرنین ایک مسلمان بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے بہت زیادہ ترقی سے نوازا، حکومت، سلطنت، باقاعدہ جو ہے اللہ کی سرزمین میں انصاف کو عام کرنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی۔ سب سے بڑی کوشش یہ ہوئی کہ وہ یاجوج ماجوج کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے باقاعدہ ایک دیوار قائم کر دیے۔ یاجوج ماجوج بڑے فسادی تھے، زمین میں داخل ہوتے تھے، پوری کھیتیاں تباہ برباد کر دیتے، آبادی میں گھس جاتے، سب کا خون خرابہ کرتے تھے وہ لوگ۔ تو حضرت ذوالقرنین کے ذریعے سے یاجوج ماجوج سے نجات دلائی گئی، دیوار قائم کر دی ذوالقرنین نے، جو قرب قیامت یہ لوگ دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ روزانہ وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دیوار توڑ کے اندر آ جائیں، جب وہ لوگ انشاءاللہ کہیں گے وہ دیوار ختم ہو جائے گی، پھر وہ لوگ آبادی میں گھس کر کے پوری دنیا کو یقیناً جو ہے دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ قیامت سے پہلے ضرور آئیں گے یہ لوگ، یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے ضرور ظاہر ہوں گے۔ پھر سورہ کہف کے آخر میں اہل ایمان سے کہا گیا دو چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں کسی کا عمل قبول ہونے کے لیے۔ ایک چیز اخلاص چاہیے، للہیت چاہیے، دوسری چیز جو ہے سنت کے مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ جب تک یہ دو چیز نہیں ہوگی تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت دو چیزوں پر ہے، للہیت، ہر کام اللہ کے واسطے، ہر کام اللہ کے واسطے، چھوٹا کام بڑا کام، ہر عمل اللہ کے واسطے۔ دوسری چیز ہر عمل سنت کے مطابق ہو، جو عمل صالح ہوتا ہے وہ سنت کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق جو نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو سورہ کہف یہاں تک ختم ہونے کے بعد سورہ مریم میں، خاص کر کے سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات میں سب سے بڑے حروف یہی ہیں، ایک حرفی، دو حرفی، سے حرفی، چار حرفی کے بعد کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف پر مشتمل حروف مقطعات یہی ہے۔ اس سے بھی قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنا مقصود ہے، ایک چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، قرآن انہی حروف پر مشتمل ہے۔ سورہ مریم میں 11 نبیوں کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ 4 کا تذکرہ تفصیل سے ہے، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کا، باقی کا جو ہے ضمناً تذکرے آ رہے ہیں۔ سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی،
ہڈیاں کمزور ہو گئے تھے، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن آپ کو خاندان نبوت میں علم نبوت کے وارث کی ضرورت تھی جو آپ کے بعد نبوت کا کام جاری رکھ سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کو جو ہے پکارے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے چپکے سے اللہ کو پکار کر بولنے لگے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ایسی تفصیل کسی اور نبی کے اس میں نظر نہیں آتی۔ زکریا علیہ السلام کیا مانگے اللہ سے؟ اپنی حالت بیان کیا، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے میرے بعد یہ علم نبوت کا حال کیا ہوگا، میں چاہتا ہوں ایک وارث یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، پروردگار تو اسے پسندیدہ بنا لے۔ آپ کا یہ اللہ سے دعا کرنا اللہ کو بہت پسند آ گئی۔ زکریا علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے آ گئے، فوراً خوشخبری سنائے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے ہیں زکریا علیہ السلام، نماز کی حالت میں ہی فرشتہ اگر خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ آپ کی دعا سن لیا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ کو ایک بچہ ہوگا۔ اور یہ بھی جو ہے اللہ کی قدرت دیکھو، بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، اور وہ بھی جو ہے وہ بچے کا نام بھی اللہ خود متعین کر دیا، ساتوں آسمان کے اوپر سے زکریا علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، ساتھ میں بچے کا نام بھی طے ہو گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم آپ کو بچے کی خوشخبری سناتے ہیں، بچے کا نام یحییٰ ہے، آج تک ایسا نام کسی کو ہم رکھے بھی نہیں، پہلا نام ہے آپ کے بچے کا جو یحییٰ ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ زکریا علیہ السلام کو ایک طرف خوشی بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، کہنے لگے پروردگار بچہ کیسے ہوگا، ایک طرف بیوی تو بانجھ ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، بانجھ ہے، بچے جننے کے لائق نہیں ہے، کیا یہ ممکن ہے کیا؟ کچھ پریشانی بھی ہوئی، ایک طرف خوشی بھی ہے، اور میں ایک طرف بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ بھی ہے، انتہائی کمزور ہو گیا ہوں میں۔ اللہ نے فرمایا وہ سب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تم کو وجود بخشا جبکہ تم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ تھے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عجیب و غریب قدرتوں میں سے قدرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آتا ہے۔ جب یہ صورت نجاشی بادشاہ کے سامنے پڑھی گئی، اس نے کہا انجیل میں اور قرآن میں جو کچھ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہے، انجیل میں اور جو قرآن میں جو کچھ یہاں موجود ہے دونوں جو ایسا معلوم ہوتے ہیں انجیل اور قرآن ایک ہی فانوس سے نکلے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو حقیقت قرآن بیان کرتا ہے 100% وہی ہے جو انجیل میں ہے، اللہ کا کلام سچا کلام ہے۔ فوراً نجاشی نے اعتراف کیا تھا۔ یہاں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، بن باپ کے پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے کلمہ کن سے آپ کو بنایا، بغیر باپ کے ایک معجزہ، بچپن میں آپ نے بات کیا، جب آپ کی ولادت ہوئی یہودیوں نے ولد زنا کہا آپ کو، حضرت مریم پر زنا کا الزام لگا ہے۔ حضرت مریم کو حکم ہوا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا کہو، اشارہ کرو، بچہ جواب دے لے گا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، قوم نے کہا ہم بچے سے کیا بات کریں گے، کیسے بات کریں گے جو گود کا بچہ ہے۔ فوراً جو ہے گود کا بچہ بولنے لگا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا، اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، مجھے یہ بھی حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے احکامات بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ آپ نے مشرک ماں باپ، مشرک باپ کو کیسے سمجھایا، توحید کی دعوت دی، جبکہ باپ جو ہے
بت بناتا بھی تھا، بت کی پوجا بھی کرتا تھا اور بت کو بیچتا بھی تھا، بت ساز بھی تھا، بت پرست بھی تھا، باقاعدہ جو ہے بت فروش بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے سے بتوں کو توڑنے کا عمل جو ہے آپ سے کرایا، بت شکن پیدا فرمایا آپ کو، لیکن آپ نے اس سے پہلے دعوت کا کام حکمت کے ساتھ کیا، والد کو سمجھائے شیطان کی پوجا نہ کرو، یہ بت جو ہیں کسی کے کام نہیں آتے، یہ بت کسی کے کام نہیں آتے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کچھ کام آ سکتے۔ کل ایک شعر بھول گیا تھا، وہ شعر یہ تھا، رب یبول الثعلبان برأسہ لقد ہان من بالت علیہ ثوالب، کہ جو ہے ایک صحابی کے ایمان لانے کا جو واقعہ تھا، وہ ایک بت کی پوجا کرتے تھے اور اس کی بڑی خدمت کرتے تھے، ان کی غیر حاضری میں لومڑیاں آ کر کے اس کے اوپر پیشاب کر رہی تھی، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں اور ہمارا جو خدا ہے خاموش بیٹھا ہے، تب ان کے ذہن میں جھٹکا لگا، یہ بھی کوئی خدا ہے جو اپنا دفاع نہیں کر سکا، لومڑیاں پیشاب کرتے ہیں، سیراب ہو رہا ہے۔ تب جو ہے جھٹکے لگنے کے ساتھ انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، کہا یہ کوئی خدا ہو نہیں سکتا جس پر لومڑیاں پیشاب کریں اور وہ خاموش بیٹھا ہو، بلکہ وہ ذلیل ہو جائے گا جس پر لومڑیاں پیشاب کریں، وہ تو ذلیل ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو توحید کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنی حکمت کا اظہار کرا دیتا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بڑی حکمت کے ساتھ والد کو سمجھائے، لیکن والد سمجھنے تیار نہیں تھے، آخر کار آپ نے گھر کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک واقعہ اس میں ذکر ہے۔ پھر آگے چل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، آپ کے بھائی ہارون کو بھی جو ہے آپ کے ساتھ نبوت عطا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی بڑی تعریف ہوئی، بڑے سچے نبی تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، رب کے پاس پسندیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل کے بعد ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ تمام نبیوں کے ذکر کے بعد فرمایا یہ سب نبی ایسے ہیں جن پر اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے ان سب پر بڑا احسان فرمایا، علم کے ذریعے سے، نبوت کے ذریعے سے ان کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر ان تمام واقعات کے بعد، نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد، خصوصی طور پر اس سورت کے آخر میں ایک خاص بات بتائی گئی کہ یاد رکھو ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر رہے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہی پڑے گا، ہر ایک کو۔ یہ ہے پل صراط کا ذکر، کہا گیا تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر جو پل بنایا جائے گا اس میں سے گزرنا ہی پڑے گا، مسلمان بھی گزرے گا، کافر بھی گزرے گا۔ اب رہا مسلمان جب گزرے گا اس کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر کوئی ہوا کی رفتار سے تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، بچ جائے گا، جہنم میں نہیں گرے گا، کوئی ہوا کی رفتار میں، کوئی گھوڑے کی رفتار میں، کوئی جو ہے بجلی کی رفتار میں، کچھ لوگ جو ہیں بجلی کی رفتار میں بھی باقاعدہ اس پل کو پار کر لیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے میں جو ہے یہاں سے وہاں گزر جائیں گے، کچھ لوگ گرتے گرتے پڑتے جو ہے بچ کر نکل جائیں گے، کچھ زخمی ہوں گے، کچھ بغیر زخم کے پہنچیں گے، کچھ مومن جو ہے ان کے عمل میں کمی کی وجہ سے گریں گے، جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے سے جہنم سے ان کو باہر نکالا جائے گا۔ رہا کافر، پار ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ پل صراط کے بارے میں آتا ہے، یہ پل صراط جو ہے تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگی، یقیناً جو ہے اس پر گزرنا ہی ہوگا، مومن بھی گزرے گا، کافر بھی گزرے گا، لیکن مومن اپنے اپنے عمل کے حساب سے جیسے جیسے عمل اس کے پاس ہوگا اس اعتبار سے تیز رفتاری کے ساتھ گزرے گا۔ کچھ لوگ گرتے گرتے سلم سلم اے اللہ بچا لے بول کر گرتے پڑتے جو ہے یقیناً پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے،
اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔ یہ قسم وہی ہے جسے اس آیت میں حتمم مقضیہ فرمایا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اس کا ورود جہنم میں صرف پل پر سے گزرنے کی حد تک ہی ہوگا۔ وہ بچے جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے، بولیں گے وہ بچے جو ہے اے اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں جب تک کہ ہمارے ماں باپ نہیں آتے۔ وہ بچے سفارش کریں گے۔ جو بچے بلوغت سے پہلے گزرتے ہیں، 3 بچے جس کے گزر جائیں ہیں، تو حدیث میں آتا ہے وہ بچے جو ہے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے۔ جو ماں باپ صبر کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے اس میں بڑی فضیلت آئی۔ ایسے موقع پر وہ بچے جو ہے کام آئیں گے، جو بچے بلوغت سے پہلے 3 بچے جس کے گزر جاتے ہیں فرمایا۔ پھر آگے چل کر سورہ مریم کے آخر میں یہ بھی فرما دیا تم سب کو اللہ کے پاس آنا ہوگا، فردن فردن آؤ گے، حساب و کتاب تنہا تنہا ہوگا، ایسا نہیں کہ تم جماعت کے ساتھ آؤ گے، اللہ کے پاس حساب و کتاب کے لیے تنہا تنہا آنا پڑے گا۔ ہر ایک کو جو ہے وہاں اللہ کے پاس آنا ہوگا، تنہا تنہا حساب ہوگا، باقاعدہ حساب و کتاب ہوگا، تنہائی میں اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ پوچھے گا تمہارا عمل کیا ہے، تمہارا حساب و کتاب کیا ہے، باقاعدہ فردن فردن باقاعدہ سب سے جو ہے انٹریو ہوگا۔ جیسے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب اللہ کے پاس تنہا آئیں گے، جماعت کی شکل میں نہیں، سب اکیلے آئیں گے، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ بعض لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، اللہ پوچھے گا اے بندے کیا تو یاد ہے فلاں دن تو نے فلاں عمل کیا، میری نافرمانی کیا، میں نے اس دن تیرے گناہ پر پردہ ڈال دیا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ جس دن تو نے غلطی کیا یاد ہے تجھے؟ ہاں یاد ہے، تجھے مخلوق سے رسوا کرنے سے بچایا، سترتھا ذالک اليوم، اس دن میں پردہ ڈال دیا، آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں، جا۔ اللہ کی شان رحیمی ہے وہ، خاص بعض بندوں کے ساتھ اللہ یہ بھی فرمائے گا دنیا میں تو کیا کیا کیا، کیسے کیسے کاموں کیا، تیرے گناہوں کو میں جو سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا، چھپا کے رکھا، آج میں تجھے معاف بھی کرتا ہوں، چلے جا۔ اللہ کی شان رحیمی پر ایمان رکھو۔ اللہ جو ہے 70 ماہ سے بڑھ کر مہربان، جہاں وہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ 2 چیزیں بھی یاد رکھنا، ایک طرف اللہ رحیم ہے، نہایت مہربان ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستیر ہے، سب کچھ ہے، دوسری طرف پکڑنے پر جب آتا ہے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کے پکڑ سے۔ لیکن اللہ کی جیسے کہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت جو ہے، میری مہربانی میرے غضب پر غالب آ گئی فرمایا۔ اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھنا چاہیے۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ، یہ بھی ایک مکی سورت ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے، بڑے محبت سے سمجھایا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ پریشان ہوتے؟ قرآن کا نزول اس مقصد کے لیے نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑو، کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں وہ لوگ، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، دن رات یہ پریشان تھے، اللہ کے نبی بہت پریشان تھے۔ قرآن 2 جگہ فرمایا لعلک باخع نفسک، یہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں بول کر کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، خودکشی کر لیں گے آپ؟ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام البلاغ پہنچانا آپ کا ذمہ ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد نصیحت ہے، بس قرآن جو ہے ایک نصیحت ہے، ہدایت نامہ ہے، ایک خوشخبری ہے بس ایمان والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہدی و بشری للمؤمنین، یہ ہدی و رحمہ ہے، یہ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نزول قرآن کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے بس۔ قرآن جو نازل ہوتا ہے آپ کو مشقت میں ڈالنے نہیں،
لوگوں کو نصیحت کے لیے قرآن اتر رہا ہے. جس نے قبول کر لیا الحمدللہ، جو قبول نہیں کر رہا ہے آپ کا ذمہ نہیں ہے، وہ آپ کا کام کیا؟ وما علینا الا البلاغ لست علیہم بمسیطر. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے راستے میں ایک جگہ دیکھتے ہی اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک جو ہے دیکھے دور سے کوئی روشنی نظر آ رہی ہے. رات کا وقت تھا، سردی کا زمانہ تھا، ساتھ میں گھر والے تھے. آپ نے فرمایا ذرا رکو بھائی آپ لوگ، وہاں جو ہے کچھ آگ نظر آ رہی ہے، روشنی ہے، شاید کچھ میں آگ لے کر آتا ہوں، ہم لوگ جو ہے کچھ گرمی حاصل کر لیں گے. وہ مقصد کے لیے درخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین سے اپنے بیوی کو لے کر کے باقاعدہ اپنے والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے. تفسیر میں آتا ہے مدین سے نکل کر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی. وہ مہر بھی عجیب و غریب تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے جو شادی ہوئی اس وقت جو ہے سورہ قصص میں وہ تفصیلات آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ حضرت شعیب نے کہا کہ انت اجرنی ثمانیہ حجج. آپ کا مہر کیا بولے تو 8 سال ہمارے بکریاں چرانا. کتنے سال؟ 8 سال. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. اگر آپ 8 کے بجائے 10 سال بکریاں چرائے بولو یہ آپ کی طرف سے مہربانی ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. سَتَجِدُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. یہ تھا مہر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال نہیں بلکہ 10 سال بکریاں چرا کر کے مہر کا حق ادا کر کے باقاعدہ جو ہے اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے. مدین سے مصر جا رہے تھے. راستے میں اندھیری رات تھی، راستہ بھی معلوم نہیں تھا. بعض مفسرین کے بقول بیوی کی زچگی کا وقت بالکل قریب تھا، انہیں حرارت کی ضرورت تھی یا سردی کی وجہ سے گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی. اتنے میں دور سے آگ کے شعلے نظر آئے تو آپ جو شعلہ لینے کے لیے گئے تھے گرمی حاصل کرنے کے لیے. اتنے میں وہاں پہنچتے ہی درخت کے قریب پہنچے، آواز آئی. وادی مقدس میں آپ پہنچ گئے ہیں اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک. آپ وادی مقدس میں ہیں، یہ بابرکت جگہ ہے. ایسی جگہ میں جوتے پہن کر نہیں آنا. پہلا کام جوتا نکالو، پہلا حکم آیا جوتے نکالو. آپ انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. اللہ بات کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے درخت کے پاس پہنچے، آواز آنا شروع ہوئی. موسیٰ میں نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، نبی بنا لیا آپ کو. میں جو بولتا ہوں اور سے سننا. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تم میری عبادت کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. پھر یہ بھی فرمایا ان الساعۃ آتیۃ. اے موسیٰ قیامت برحق ہے، آ رہی ہے قیامت. قیامت کا آنا یقینی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہاں بدلہ دیا جائے. قیامت کا مقصد کیا؟ ہر ایک کو بدلہ ملے. پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ سوال ہوئے. اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. سوال مختصر ہے، جواب بھی مختصر ہونا چاہیے چونکہ یہ مقام شرف ہے. موسیٰ علیہ السلام موقع ملنے کے ساتھ تفصیلی بات کرنا شروع کر دیے. تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے سوال تھا. جواب میں کیا بولنا چاہیے؟ یہ میری لاٹھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے فائدے بولنا شروع کر دیے. یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس پر ٹیکا لگاتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں اس لاٹھی سے میرے. موسیٰ علیہ السلام نے بات کو طول دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ وہ لاٹھی زمین میں ڈال دو. جو ہی ڈالے سانپ اور اژدہا بن کر دوڑنے لگی وہ لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، پکڑ لو اسے. دوبارہ وہ لاٹھی جو ہے اپنی اصلی حالت پر آ گئی. حضرت موسیٰ کو اور ایک حکم ہوا اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں لے کر جاؤ، باہر نکالو.
ہاتھ چمکنے لگا، ید بیضا جسے ہم کہتے ہیں، چمکدار بن کر ہاتھ باہر نکلا۔ یہ دو تمہارے لیے معجزے ہیں۔ آپ کو آئندہ چل کر فرعون کے پاس جانا ہے، فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنا ہے۔ جو فرعون زمین میں انا ربکم الاعلی جو بول رہا ہے، اس سے بنی اسرائیل کو نجات دلانا آپ کا کام ہے، فرعون کو بھی سمجھانا آپ کا کام ہے۔ پھر حکم ہوا موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کر جاؤ، جا کر کے اس سے کہو فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جا کر نرمی سے بات کرنا۔ دیکھو بھائی دعوت کا طریقہ دیکھو، ظالم، کئی بچوں کا قاتل، بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھایا، اور خدائی کا دعویٰ زمین میں کرنے والا، اس کے پاس بھی جو ہے جا کر کے دعوت کا کام نرم انداز سے پیش کرنے کا حکم آتا ہے۔ شاید کو نصیحت حاصل کر لے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے، جا کر کے غصے میں بات مت کرو، نرمی سے بات کرو جا کر اس کے پاس۔ کیا حکمت اللہ تعالیٰ کی دیکھی۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام گئے، دعوت کا کام کیے، سمجھانے کی کوشش کیے، جتنا سمجھانے کی کوشش کیے اتنا وہ متکبر ہوتے چلا گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں جیسے پہلے بات گزر چکی ہے، اللہ نے زمین میں ہی باقاعدہ اس کو، بنی اسرائیل جب آزاد ہو رہے تھے سمندر پار کر کے، اللہ نے اسے پانی میں ڈبو دیا، پھر اس کی لاش کو باقی رکھا تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ حالانکہ وہ ڈوبتے وقت کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کا کلمہ قبول نہیں ہوا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا۔ پھر یہ بھی حقیقت بیان کر دی گئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ مٹی سے ہم نے آپ کو بنایا، اسی میں ہم آپ کو دوبارہ لوٹائیں گے، پھر اسی سے ہم آپ کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ حضرت انسان مٹی سے بنایا گیا، دوبارہ اس کو اسی میں دفن ہونا ہے، دوبارہ جو اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا بھی، یہ حقیقت ہے، اس کے کسی کو انکار نہیں ہے۔ بلکہ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ بندہ بولے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ مجھے کیوں اندھا بنا کے اٹھایا، میں دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی، تم نے اسے بھلا دیا، اس پر عمل نہیں کیا، نظر انداز کیا تم نے، اس لیے آج ہم تم کو اندھا بنا کر اٹھا رہے ہیں۔ خاص کر کے بہت اہم بات ہے، جو لوگ قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کریں گے، اسے اعراض کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ لوگ اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بھی حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی کو حکم ہو رہا ہے، اے نبی گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس پر جمے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، روزی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے، عام طور پر تاجر یہ سمجھتا ہے نماز کو جانے سے آنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، تجارت میں فرق پڑ جاتا ہے، روزی روٹی میں فرق پڑتا ہے، سمجھتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نماز کے ذریعے سے ہم آپ کو روزی دیں گے، گویا کہ نماز روزی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز چھوڑ کر جو تجارت کریں گے، نوکری کریں گے، اس میں برکت نہیں ہوگی، روزی نہیں ملے گی، ملے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوگی، فرما دیا۔ نماز جو ہے ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، وقت پر ادا کرنا، اور اس میں جو ہے ٹال مٹول تاخیر وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخر کار اللہ کے نبی علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ دنیا ہے، یہاں کے تماشے بہت ہیں، تم اپنی نظروں کو جو ہے ان دنیا والوں پر، ان کے زیب و زینت پر مت ٹکاؤ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی یہ رنگا رنگی، یہاں کی چہل پہل، یہ سب چیز جو ہے ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، یہ سب آزمائش ہے بس۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا جو ہے اپنے رونق کے ساتھ، ہزار رونق کے باوجود اس کو تو فنا ہونا ہی ہے، ختم ہونا ہی ہے۔ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس لیے جو بھی عمل کرو
آخرت کے لیے عمل کرو. جو کام تم آخرت کے لیے کرو گے اسی میں تمہارا فائدہ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اسی لیے صبر کی تلقین کی گئی اور باقاعدہ زندگی میں سادگی کو اپنانے کا حکم دیا گیا. دنیا جو ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بس برتنے کا ایک سامان ہے، بس اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں. اور حدیث میں بھی آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع. دنیا جو ہے برتنے کا سامان ہے بس. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کے ساز و سامان میں سب سے بہترین چیز نیک صالح عورت. کتنی بڑی بات حدیث میں آئی. دنیا برتنے کا سامان ہے، اس چیز کے اندر دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ نیک صالح عورت. عورت کا صالح ہونا دنیا کی بہت بڑی نعمت. کسی کے نصیب میں صالح بیوی مل گئی، دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جاتی. تو ہمارے لیے ایک نقطہ اس میں یہ ہے، اپنے بچیوں کی تعلیم اور تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ بچی جو ہے صالحہ بنے. یہ ایک عورت کی صالحیت سے پورے خاندان کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ ایک بچی کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت کی وجہ سے پورا خاندان سدھرنے کا پورا امکان ہوتا ہے. اس لیے بچوں کو پڑھانا، دینی تعلیم سے قریب کرنا، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے واقف کرانا، یہ سب سے اہم چیز ہے. شادی کے لیے زیورات جمع کرنا یہ بڑی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے ایک اچھی عورت بنا کر کے بچوں کو تربیت دینا، یہ سب سے اہم چیز ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین.